اللہ الرحمن الرحیم. سن آف پاکستان میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فہد عباس. ناظرین، آج ہم لاہور کنٹری سائڈ لائنز کلب کے منتھلی ایجنڈا میٹنگ میں موجود ہیں. لائنز کلب دنیا کا سب سے بڑا ویلفیئر آرگنائزیشن ہے جو کہ 110 سال سے انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. پاکستان کے ہر صوبے اور ہر شہر میں لائنز کلب کے دفاتر موجود ہیں. ہر آنے والے دن نئے لوگ اس ویلفیئر کا حصہ بن رہے ہیں تاکہ خدمت کر سکیں. آج لاہور کنٹری سائڈ لائنز کلب کے پریزیڈنٹ محمد اشفاق کی زیر صدارت بہت سے پروگرامز جس میں اسکول ایجوکیشن فار پور، ہاسپٹلز، ووکیشنل سینٹرز، ڈائلسس سینٹرز اور پلانٹنگ ٹری پر ڈسکشن کی جائے گی. اور زونل چیئرپرسن چودھری ظفر آج تمام پروگرامز پر روشنی ڈالیں گے. آئیے اب ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. لاہور کنٹری سائڈ لائنز کلب کے پریزیڈنٹ محمد اشفاق صاحب، السلام علیکم سر. زونل چیئرپرسن چودھری ظفر صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، جی اللہ کا بڑا شکر ہے اور شکریہ آپ کا جی. فرسٹ آف آل تو یہ لائن کلب جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، جس طرح آپ نے بھی فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے کلب کی جو روح رواں ہیں شیخ ابراہیم صاحب جو پاس ڈسٹرکٹ گورنر ہیں اور اس وقت جو ہے وہ ممبرشپ ٹیم کے ڈی ایم ٹی کے ہیڈ ہیں، ان کی کاوشوں سے یہ 40 سال سے یہ لاہور کنٹری سائڈ لائن کلب کام کر رہا ہے اور بے شمار پروجیکٹ کیے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے. تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ آئیں سب پاکستانی جو صاحب حیثیت ہیں، جن کو اللہ نے توفیق عطا کی ہے، وہ ہمارے ساتھ مل کے اپنے وطن کے دکھی انسانیت کی خدمت کریں اور جو جن کی جو ڈیزرو کرتے ہیں کسی کام کے لیے، ان کے لیے اپنے آپ کو اپنا کچھ حصہ وقف کریں. جو میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والدین، میری اولاد یہاں پہ قربان، ان کے حکم کے مطابق ابھی ایک دوست نے فرمایا کہ ہم اس محبوب کی امت ہیں جو یتیم تھے، تو ہمیں یتیموں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنا ہے. ہمیں ان کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنا ہے جن کا روزگار نہیں ہے. ان ماؤں بہنوں بچوں کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. تو ہم سب اپنی توفیق، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپنی اوقات اور بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ تمام صاحب حیثیت لوگ مل کے ایک پلیٹ فارم پہ کام کریں. یہی لائن کلب کا ایک المیہ ہے. جی ناظرین، دوسروں کے لیے جینا ہی اصل انسانیت ہے. اپنے لیے تو حیوان بھی جیتے ہیں. آئیے اب ہم میٹنگ روم میں چلتے ہیں اور وہاں پہ فردن تمام ممبر سے کالج ہے مٹرو پولیس کا، اس کا میں کمانڈنٹ ہوں. اور تھوڑا سا آپ لوگ جو ویلفیئر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آئی ایم آلسو کنٹریبیوٹنگ ایز اے انڈیویجول، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جو بھاری آتی ہے اس میں ایکسپلین کر دیں گے. فی الحال میں شیخ صاحب اور ظفر صاحب کو تو بہت کلوزلی جانتا ہوں، باقی آپ لوگوں سے بھی انٹریکشن رہے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر طارق شریف زادہ ہے جی، اور میری پی ایچ ڈی تو پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہے امریکہ سے، لیکن میرا تعارف اور حوالہ یہ ہے کہ میں 40-41 سال سے روزانہ کی بنیاد پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا طالب علم ہوں. اسی نسبت اور تعلق سے دنیا بھر میں آنا جانا رہتا ہے اس کلب کا ممبر. ظفر محمود میرا نام ہے. میں چھوٹا سا بزنس مین ہوں اور لاہور چیمبر میں اسی ممبر رہ چکا ہوں، وائس چیئرمین ہوں. اس وقت پی ایم پی فیڈریشن چیمبر آف کامرس میں جو اس وقت پارٹی ہے رولنگ، اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ہوں پاکستان افریقہ بزنس ایسوسی ایشن کا. 3-4 کمپنیز ہیں، ایکسپورٹ سے منسلک ہوں اور افریقہ میں ایکسپورٹ کے حوالے سے ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی پچھلے 8 سال سے لائن کلب سے منسلک ہوں. کلب کا پریزیڈنٹ بھی رہ چکا ہوں اور اس وقت میں زون چیئرپرسن ہوں لائن کلب کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سفر ہے جس میں آج ہم سارے مل کے بیٹھے ہیں، یہ ایک ایسے مقدس مقاصد کے لیے ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے. میں شیخ ابراہیم صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ لائن کلب میں مجھے یہ لے کے آئے. جس طرح آج محبوب اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلا دن ہے ان کا اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے بیٹھے ہیں اور کیا کرتے ہیں. ایسے ہی میرا ایک دن پہلا دن تھا انہوں نے مجھے لے کے آئے اور مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد پھر یہ سفر شروع ہوا. تو یہ جو فیملی ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لائن کلب کی، انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے اس سے اپنی بساط اور اوقات کے مطابق جو کام کر رہے ہیں وہ زندگی بھر کرتے رہیں گے. آپ سب میں سے ملتے ہیں. میرا نام محمد فہد عباس ہے. بائی پروفیشن آئی ایم این ایجوکیشنلسٹ. میرے اسکولز ہیں زائکیس اسکول سسٹم.
الحمدللہ یہ پاکستان کا پہلا اسکول ہے جس میں 3 سال سے لے کے 13 سال تک کے بچے چائنیز میں بات کرتے ہیں. ہمارے پاس چائنیز فیکلٹی ہے اور شنگھائی اور بیجنگ سے میں خود جا کے ان سے MOU سائن کر کے تو چائنیز اسٹاف لے کے آیا تھا. لاہور چیمبر آف کامرس میں ایز اے کنوینئر سرو کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ہماری NGO ہے زکاس احساس پروگرام. اس آزادی کے مہینے میں اگست میں ہم نے کچھ پروگرامز کیے. الحمدللہ آج بھی ایک پروگرام کیا مارننگ میں. ہمارے پروگرامز ہیں جو جھگیوں میں مقیم بچے ہیں ان کو ہم آمادہ کرتے ہیں پڑھائی کے لیے اور ان کو ہنر دیتے ہیں. جو جھگیوں میں مقیم بیمار ہیں اور بے روزگار ہیں ان کو بھی ہم لوگ پروموٹ کرتے ہیں. جیسا کہ اس مہینے ہم نے بور کر کے ان کو صاف پانی اور فلٹریشن پلانٹس لگا کے دیے. ان کے پاس واش رومز نہیں تھے تو ہم نے ان کو واش رومز ڈسپوزیبل واش رومز بنا کے دیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ پروگرامز ہیں گردن چھوڑ پروگرام. اس میں جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں ہمارا ایک سرکل ہے, ہم ان کو قرض سے نجات دلواتے ہیں. ہمارا ایک نیکی کی ٹوکری ایک پروجیکٹ ہے, اس میں ہم محبوب بھائی جانتے ہیں ظفر عباس لک صاحب IG موٹر ویز ریٹائرڈ, ان سے ہم کچھ پھل سبزیاں گندم آٹا چاول یہ آدھے ریٹ پر خرید کے تو غربا کو دیتے ہیں اور ان کو ریڑیاں بھی پرووائڈ کرتے ہیں. صبح ہماری ریڑی سجی ہوتی ہے علامہ اقبال ٹاؤن اور مصطفیٰ ٹاؤن میں. وہ اپنا پھل بیچ کے ہمیں آدھے ریٹ پہ ہمیں پیمنٹ دیتے ہیں, خود وہ پورے پیسوں پہ بیچتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا تعارف ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حبیب احمد ہے. پدھائی باغ میں میرا کام ہے آٹو پارٹس کا امپورٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد ابراہیم شیخ میرا نام ہے جی. بائی پروفیشن انڈسٹریز ٹو کینن گروپ آف انڈسٹریز کا CEO ہوں اور 1989 سے لائنس کلب سے وابستہ ہوں. شہزاد صاحب 87 سے, بابر صاحب 95 سے 2000 سے بابر صاحب ہے ہمارے ساتھ. اور اس وقت ماشاءاللہ بہت عرصے بعد ہمارے سارے دوست جو ہیں بہت زیادہ نئے ہیں جن کی عمر زیادہ سے زیادہ 5 سال. ہم 3 دوست ہی ہیں, میں بابر بھائی اور شہزاد صاحب جو 5 سال سے کم زیادہ عرصے سے ممبر ہیں. اور کچھ جو 5 سال سے ہیں ان کے دیکھتے دیکھتے میرے خیال میں 5-6 دوست ہمارے ساتھ چھوڑ گئے اس دنیا سے. تو ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ جو چلے گئے ہمیں بھی جانا ہے. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی. لائنس کلب کے بارے میں نئے دوست بیٹھے ہیں. میں نے آج تک پاکستان کے لحاظ سے سب سے بڑا جو عہدہ ہے لائنس کلب کا وہ ملٹیپل کونسل چیئرمین ہوتا ہے جو پورے پاکستان کو ہیڈ کرتا ہے, اور اس کے بعد ایک سیٹ ہوتی ہے جو انٹرنیشنل ڈائریکٹر کی ہے. اور ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ گورنر کا. اور میں ڈسٹرکٹ گورنر کلب کے تو سارے عہدوں پہ رہا, اس کے بعد ڈسٹرکٹ گورنر کے عہدے پہ بھی رہا, اور ڈسٹرکٹ گورنر کے بعد جو ملٹیپل کونسل چیئرمین ہوتا ہے جو سارے گورنرس کے اوپر ایک ہوتا ہے پاکستان میں, تو میں ایز اے ملٹیپل کونسل سیکرٹری بھی کام کر چکا ہوں. ڈسٹرکٹ سے لے کے ملٹیپل تک صرف ملٹیپل کونسل کا عہدہ ایسا ہے جس پہ کام نہیں کیا, باقی تقریباً سارے 32 سال میں سارے عہدوں پہ کام کر لیا. اور اس وقت موجودہ ڈسٹرکٹ میں گلوبل مینجمنٹ اپنا ممبرشپ ٹیم کو ہیڈ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دوستوں کے ساتھ ادھر بھی اچھا رزلٹ کچھ نہ کچھ دیں گے. اور لائنس کلب کے بارے میں باقی آپ ظفر صاحب وغیرہ پریزیڈنٹ صاحب بتائیں گے. آپ کو یہاں پر تشریف لائیں اور اس میں جھنڈا میرے پاس آ گیا ہے, اس میں اسکول پروجیکٹ ہے ہمارا گورنمنٹ, اس کے بارے میں بریف کرنا ہے. لیکن چونکہ اسکول آج بند ہے اس حوالے سے بات ووکیشنل سینٹر ایک ہمارا چل رہا ہے شرط کو. ووکیشنل سینٹر ہمارا ایک چل رہا ہے شرط کو میں, اس کے حوالے سے آپ کو جیسے کہ پرانے تمام ممبر کو جانتے ہیں, شرط پور میں ہمارا ایک ووکیشنل سینٹر چل رہا ہے, تو ظفر صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. 2018 میں انہوں نے شروع کروایا تھا, جس میں جو غریب بچے بچیاں ہیں ان کو دستکاری اور سلائی کی ٹریننگ کی جاتی ہے. لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ تھوڑا بند رہا کافی عرصہ,
اور اس میں ہم نے 10 لائن مشینیں لگائی ہوئی ہیں اور وہ چل رہی ہیں. اور 2019 میں کووڈ جب آیا ہے تو وہ بند رہا. تو اس کے بعد لاسٹ ٹائم ہم نے پھر اس کو وزٹ کیا اور 3 مشینوں کا اس میں اضافہ کیا. تو اس میں اسی طرح وہ سلسلہ اس کا چل رہا ہے. بچیاں آ رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں, آتی جاتی رہتی ہیں, کچھ کی شادیاں ہو گئی ہیں. تو وہ ایک سلسلہ ہمارا اس کا ابھی تک چل رہا ہے. لیکن اس میں ابھی ان کو کچھ مشینوں کی مزید ضرورت تھی, وہ بھی ہم نے دی ہیں. اب انہوں نے ہمیں کہا کہ ایک بچی ہے, اس کی شادی کا بھی کوئی سلسلہ انہوں نے کرنا ہے. تو یہ اس میں اب مجھے کیونکہ ٹریجرار کی ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں, میں پریزیڈنٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو کسی اور کے ذمہ لگائیں. ایک گیلری سینٹر ہمارا چل رہا ہے, اس کے بارے میں بھی شیخ ابراہیم سمجھاتے ہیں. 3 لاکھ کا ماہانہ وہاں پر ادا کرتے ہیں گیلری سینٹر میں. تو اس کے بارے میں زیادہ معلومات ان کے پاس تھی, وہ چلے گئے ہیں. اور اس کے بعد بابر امین صاحب نے بتا دیں گے اس کے بارے میں. ڈائلسس سینٹر جو ہے چلے بنا میں ہاں جی, وہ ظفر صاحب بتا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شیخ ابراہیم صاحب کے والد صاحب جو اللہ ان کو کرامت کرے, ان کے ڈائلسس ہوتے تھے, ان کے کوئی ایشو تھا, تو شیخ صاحب بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے اس کام میں. تو ہم نے ڈفرینٹ ہاسپٹلس کو ڈائلسس مشینیں بھی دی. مجھے یاد ہے شاہد رفیق صاحب جب پریزیڈنٹ تھے اس وقت بھی ہمارے بڑے پیارے دوست عظیم صاحب, اللہ ان کو کروڑ جنت عطا کرے, وہ اس کو ایڈ کرتے رہے. یہاں پہ ایک ہاسپٹل کو بھی, حجاز ہاسپٹل, وہاں بھی ہم نے دی. مختلف ہاسپٹلس میں ہم نے جو ڈائلسس مشینیں دی ہوئی ہیں. یہ جو ایک پروجیکٹ ہے, پرماننٹ پروجیکٹ کے طور پہ ہم چلا رہے ہیں. خالی ڈائلسس مشینیں دینا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا جو خرچ ہے وہ اتنا ہے کہ ہم غریب آدمی جو ہے, چونکہ پینے کے پانی کے مسائل ہیں اور لوگوں کو ایشو ہیں, تو غریب آدمی جو ہے وہ ڈائلسس نہیں عام طور پہ کرا سکتا. اس کو 4 سے 5 ہزار روپے خرچ ہے, جس کے مہینے میں 2 دفعہ ہوتے ہیں یا 3 دفعہ ہوتے ہیں, وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے. تو 3 لاکھ روپے وہ ڈائلسس مشینوں کے علاوہ وہ ہم ادا کرتے ہیں تاکہ ان غریب غربا کو جن کی اتنی استعداد نہیں ہے تو ان کے جو ڈائلسس کیے جا سکے, کیونکہ اس میں ایک سارا پروسیس ہوتا ہے. تو وہ ایک پرماننٹ پروجیکٹ چل رہا ہے ہمارا, جس میں پیورلی وہ نیڈی لوگ آتے ہیں اور اللہ اس کے بدلے میں ہمارے بزرگوں کو اور شیخ صاحب کے والد صاحب کو ثواب رحم جو ہے وہ عطا کرے. اس کے بعد ایجنڈا میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پروجیکٹ کے بارے میں ظفر صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا کہ جی ہمارے بڑے پیارے دوست محبوب اللہ صاحب کو موقع دیں پہلے. تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب. اور ظفر صاحب, میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ میرے فادر ان لا جو تھے, میری جو بیگم ہے وہ اکلوتی اولاد ہے, بہن بھائی کی. تو میرے فادر ان لا نے 1995 میں ایک سلسلہ شروع کیا. وہ جو برجی میں جو مزدور ہوتے ہیں, جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, کوئی تقریباً 100 بندے کو وہ روز صبح ناشتہ یا لنگر بھجواتے تھے. 2009 میں میرے فادر ان لا کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ اس کے علاوہ بھی وہ کام کرتے تھے, لیکن چونکہ وہ اکیلے رہتے تھے, میری پوسٹنگ ادھر ادھر ہوتی رہتی تھی, تو مجھے زیادہ پتہ نہیں تھا. لیکن وہ 2009 میں جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ ہر چیز ہمارے پاس ٹرانسفر ہو گئی. اس وقت انڈیویجولی جو ہم کر رہے ہیں کہ الحمدللہ روز ہمارے گھر سے روز صبح 400 بندے کا لنگر جاتا ہے. اس میں جو ہمارا ابھی ہم ریسنٹلی, میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ میں آپ کو گھر بلانا چاہوں گا. سارے تو ایک وقت آ جائیں گے, خیر لان میں پورے آ جائیں گے, لیکن ہم پہلے گلبرگ میں رہتے تھے, ابھی ریسنٹلی ہم کیولری گراؤنڈ میں شفٹ ہوئے ہیں. تو جب ہم گلبرگ سے شفٹ ہونے لگے تو وہ ساری پراپرٹی اب وہاں پہ آلموسٹ کمرشل ہو گئی ہے. تو 8 گیٹ کے جو چوکی دار تھے انہوں نے کہا جی ہم صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا جی ملیں. انہوں نے کہا جی سب سے پہلا حق ہمارا ہے, آپ ہمیں صبح ناشتہ دیا کریں. تو 100 بندے گھر کے باہر وہاں کرتے ہیں, پھر تقریباً 200 بندے جو برجی میں مزدور, اور سروسز ہاسپٹل میں پھر 100 بندے, تقریباً 400 بندے. اس کے علاوہ کوئی 40 گھرانے ہیں جن کو میں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں کسی ایک کو بھی نہیں جانتا, اور وہ شاید مجھے نہ جانتے ہوں گے. کسی نے کہہ دیا, ظفر صاحب نے کہہ دیا, پریزیڈنٹ صاحب نے کہہ دیا, اسی نے کہہ دیا کہ جی ڈیزرونگ لوگ ہیں. تو 40 گھروں میں ہر مہینے راشن جاتا ہے پورے مہینے کا. اس کے علاوہ کوئی 26 انڈیویجولس ہیں جو مثلا میں نام تو نہیں لے سکتا کہ مثلا میرے ایک موٹر وے کا آفسر ڈی ایس پی رینک کا, اس نے مجھے کہا کہ جی میرے بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میں اپنی بہن کی کفالت نہیں کر سکتا, تو کسی سے کہیں کہ اسے مہینے کا 15,000 دے دو. اس طرح اگر کسی نے ریکمینڈ کیا تو وہ 26 لوگ ایسے ہیں
جن کا منتھلی اسٹائپنڈ ہے، کسی کا 10,000، کسی کا 12، کسی کا 15۔ لیکن ہماری ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ ہم کوئی مزید کنٹریبیوٹ کریں۔ اس کے لیے پھر ہم نے ایک اس فاؤنڈیشن کا بھی بڑا انٹرسٹنگ سا بیک گراؤنڈ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فاؤنڈیشن کیسے بنی۔ کہ میرے بیچ میٹس کو میرا 26واں کامن ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ جی میں ایسے کام کرتا رہتا ہوں۔ پچھلے سے پچھلے رمضان میں میرے ایک دوست نے مجھے کراچی سے 10 لاکھ روپے بھیجے اور اس نے کہا کہ جی میری طرف سے یہ آپ اپنے لنگر میں ایڈ کریں۔ تو کوئی 10-15 دن بعد مجھے FPR سے نوٹس آ گیا کہ جی یہ آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے آئے ہیں، تو یہ کہاں سے ہیں؟ تو میرے بڑے بھائی صاحب ممبر FPR ہے، تو میں نے انہیں فون کر کے کہا، میں کہ جی دشمنی کو ٹرن ہے، مناسب طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ خیر انہوں نے بتایا کہ رینڈملی سم ٹائمز ہم نوٹس بھیج دیتے، وہ خیر مذاق کی بات تھی۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار جب کہ تم اس طرح کر ہی رہے ہو تو وائی ناٹ یو رجسٹر فاؤنڈیشن۔ تو ہم نے ابھی ایک المرا کے نام سے فاؤنڈیشن رجسٹر کرائی ہے۔ سید بلال کتب جو ٹی وی پہ آتے ہیں، سما پہ آپ نے دیکھا ہوگا کتب آن لائن پہ، بیسیکلی وہ آرکیٹیکٹ ہیں لیکن ایک ریلیجیس اسکالر بھی ہیں، تو وہ ہمارے گرینڈ امبیسڈر ہیں۔ ہم نے اب وہ فاؤنڈیشن بنائی اور ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہمارا کیولری میں گھر ہے آرمی سلیکشن سینٹر کے بالکل ساتھ، میں انشاءاللہ عنقریب آپ سب کو گھر پہ دعوت دوں گا، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اگلی پریزیڈنٹ صاحب میٹنگ آپ ہمارے گھر کر لیں تو ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے بالکل گھر کے نزدیک واکنگ ڈسٹینس پہ 5 منٹ کی واک پہ ایک ہمیں لکیلی ایک کنال کا گھر مل گیا ہے، اور اس میں ہم پچھلے 2 مہینے سے میں اور میری بیگم ڈفرینٹ جگہوں پہ جو لوگوں نے اس کا آرفنیج ہاؤس نام دیا ہوا، میں تو نہیں کہہ سکتا اس کو آرفنیج ہاؤس، میں تو اسے اپنا گھر ہی بنانا چاہتا ہوں۔ تو ہم وہاں پہ کوئی 10 بچے جن کی ایج ہوگی 2 سے 4 سال، وہ ہم لے کے وہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو وہی معیار زندگی دینا چاہتے ہیں جو ہم اپنے بچوں کو دیں گے۔ اور اس گھر میں ایک کمرہ ہم اپنے لیے رکھیں گے کہ ایک دن، میرے ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں، تو بچوں میں سے ایک دن کوئی جا کے سو جایا کرے ان کے ساتھ، ہم جا کے سو جایا کریں، میری مدر ان لا جا کے سو جایا کریں۔ تو وہ ایک ظفر صاحب سے اور شیخ صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جی اس میں مجھے آپ لوگ اگر تھوڑا ہیلپ کریں، اسسٹ کریں تو آئی ول بی آنرڈ۔ ایک یہ تھا، اور دوسرا پودوں والی بات بھی کرنا تھا، وہ صرف میں نے آپ کو بتانا یہ کہ وہ میری FW والوں سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے گڑھے کھودنے شروع کر دیے ہیں، آپ جب کہیں گے وہ اس کا جو بھی کر لیں۔ اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ان لوگوں میں بیٹھا ہوں جن کو اللہ نے چنا ہے کہ آپ وقت نکالیں اور محض اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کریں۔ یہی زندگی کا اصل ہے، جو دنیا میں کمایا ہے وہ یہی رہ جانا ہے، اور یہ جو چیز ہے وہ ساتھ جانی ہے۔ جس طرح ہم آج یاد کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کو، اپنے دوستوں کو جو اس کلب سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ایسے کام کرتے ہوئے خدا کی قسم وہ بڑے افسر لوگ تھے۔ میں جس طرح میں ذکر کر رہا ہوں، 2 ایسی شخصیات ہیں ہمارے درمیان سے اٹھ گئی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا انسانیت کے لیے سوچنا تھا۔ وہ ہر لمحے ہر قدم پہ کہتے تھے کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، یہ پروجیکٹ ہو جائے، یہ کام ہو جائے۔ اتنا عشق تھا ان کو کہ ہماری دوست وہ اتنی ابھی سوچ بھی نہیں ہے کہ وہ دل سے عشق سے یہ کام کرتے تھے۔ تو اللہ جس کو یہ نصیب کرتا ہے اس کو یہ عشق فرماتا ہے، تو اللہ ہم سب کو بھی وہ عشق فرما دے، تو پھر وہ استقامت اور وہ جو نا استار بھی دے دیتا ہے۔ اللہ نے جب چنا ہے تو پھر وہ ہماری جیبوں میں وہ ان کا حصہ بھی ڈالتا ہے کہ جو ہم نے ان کے لیے خرچ کرنا ہے وہ حصہ بھی اللہ رب العالمین ہی ہماری جیب میں ڈالے گا، کہ ہم نے وہ ہماری ذمہ داری ہوگی، ہم نے پہنچانا ہے ان تک، وہ ان کا حصہ ہمیں اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ ہمارا ہم سب کا ایمان ہے۔